السلام علیکم دوستو، ہمارے ہاں بنیادی انسانی حقوق کے اقوال زرعی اکثر سنائے جاتے ہیں، لیکن اگر میں آپ سے کہوں پاکستان کے آئین میں دیے گئے بنیادی انسانی حقوق کی فہرست میں صحت موجود ہی نہیں اور تعلیم کا ادھورا سا ذکر ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آئین کی بالادستی کی بات آپ یقیناً کرتے ہوں گے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس آئین کے مطابق نہ مکمل تعلیم آپ کا بنیادی انسانی حق ہے نہ ہی صحت۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ جدید ریاست اور اس کے عوام کے درمیان تعلق کی اساس کیا ہے اور ہماری سیاسی قیادت اس اساس کے حوالے سے اتنی بے حس اور عوام اس باب میں اتنے بے نیاز کیوں ہیں؟ کبھی اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، صحت مند اور آسودہ لوگ یہ خوف اوڑے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی وہ بیمار ہو گئے تو علاج کے لیے اخراجات کہاں سے لائیں گے۔ یہ خوف انہیں دیمک کی طرح کھا جاتا ہے اور وہ اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہنستے مسکراتے لوگ نظر آنا اب کم کیوں ہو گئے ہیں؟ ہر آدمی پریشان کیوں پھر رہا ہے؟ چہروں پر ہر وقت تناؤ کی کیفیت کیوں ہے؟ شاید اسی لیے کہ یہ زندہ وجود چلتے پھرتے حساب کر رہا ہوتا ہے کہ ادویات کے پیسے کہاں سے آئیں گے اور بچوں کی تعلیم کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ ہمیں تو سیاست لاحق ہو چکی ہے، ورنہ سماج کا مطالعہ ہوتا تو معلوم ہو تعلیم اور صحت کے اندیشوں اور پریشانیوں نے اس قوم کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ ہمارے ہاں بنیادی انسانی حقوق جب بھی زیر بحث آئے، اس کا مرکزی نقطہ آزادی رائے ٹھہرا۔ رائے کی آزادی بلا شبہ ایک نعمت ہے، لیکن کیا محض رائے کی آزادی ہی بنیادی انسانی حق ہے؟ کیا ایک بیمار انسان کو کہا جا سکتا ہے کہ تمہارا علاج معالجے کے لیے تو یہاں کچھ نہیں، البتہ تمہیں آزادی رائے کا پورا حق ہے، اس لیے تم چاہو تو گھر جا کر فیس بک پر 3-4 سٹیٹس ہمارے خلاف لگا لینا، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ تمہیں آئین پاکستان کے تحت اس بات کی بھی آزادی ہے کہ چاہو تو ہسپتال انتظامیہ کے رویے یا جعلی ادویات کے خلاف ایک عدد فیس بک لائیو بھی کر سکتے ہو۔ میڈیا کی آزادی رائے کا البتہ پورا بندوبست کر دیا گیا ہے اور اب وہ ہسپتال میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کسی اور نے ایسی گستاخی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے ینگ ڈاکٹرز بھی پائے جاتے ہیں جنہیں غصہ بہت آتا ہے، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو انہیں شعر بھی یاد آ جاتے ہیں۔ دنیا کے 120 ممالک میں صحت کو آئینی حق تسلیم کیا گیا ہے، لیکن ہمارے ہاں بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ آئین میں دیے گئے بنیادی انسانی حقوق میں صحت اور علاج معالجے کا حق شامل ہی نہیں۔ تعلیم کا معاملہ بھی یہ ہے کہ آرٹیکل 25A میں ادھوری سی بات کی گئی کہ 5 سال سے 16 سال تک کے بچوں کو ریاست مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے گی، یعنی جیسے ہی بچے کی عمر 16 سال سے زیادہ ہو جائے گی تعلیم اس کا بنیادی انسانی حق نہیں رہے گا۔ اب یہ ایک آسائش یا عیاشی تصور ہوگی، اور جس کے پاس پیسے ہیں وہ اسے حاصل کر لے، جو اس کا متحمل نہیں ہو سکتا وہ کسی عظیم سیاسی رہنما کے حصے کا بیوقوف بن کر ان کی برسیوں اور سالگرہوں میں تالیاں بجا لے، وہاں بریانی کا انتظام موجود ہوگا۔ جب تعلیم بنیادی انسانی حق نہیں ہے تو سرکاری ملازمتوں کے لیے تعلیم کی شرائط عائد کرنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ غور فرمائیے، نہ تعلیم آپ کا بنیادی انسانی حق ہے، نہ صحت اور علاج معالجہ۔ حکمران طبقے کو تو چھینک آ جائے تو دنیا کے بہترین ہسپتالوں سے ان کا علاج ہو جاتا ہے، اور وہ سزا پا کر جیل میں پڑے ہوں تو ان کے لیے خصوصی میڈیکل یونٹ جیل میں تعینات کر دیا جاتا ہے۔ لیکن عوام کا یہ حال ہے کہ دل کے امراض میں مبتلا ہو کر ہسپتال جائیں تو اسٹنٹ ڈالنے کے لیے 8 ماہ کی تاریخ ملتی ہے۔ معصوم بچوں کی کمر پر بھاری بستے لاد دیے گئے اور والدین کی کمر بھاری فیسوں سے دوہری ہو گئی، لیکن دستور پاکستان میں تعلیم اور صحت لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق قرار نہ پا سکے۔ ان کے عظیم و شان جلسوں میں ان کے تاریخی خطاب سننے والے باشعور عوام نے آج تک سوال نہیں پوچھا کہ تعلیم اور صحت ہمارا بنیادی انسانی حق کیوں نہیں ہے۔ یہی عالم پارلیمان کا ہے، وہاں لمبی لا یعنی تقریروں کے دیوان لکھے جاتے ہیں، لیکن کسی کو آج تک یہ توفیق نہیں ہو سکی کہ وہ وہاں ایک بل ہی پیش کر دے کہ آئیے سب مل کر آئین میں ترمیم کریں اور صحت اور تعلیم کو بنیادی انسانی حق میں شامل کر لیں۔ پارلیمان نے آئین میں یہ تو لکھ دیا کہ لوگوں سے ان کی زمین ہاؤسنگ کالونیاں بنانے کے لیے بھی حاصل کی جا سکتی ہے،
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بات بنیادی انسانی حقوق کے باب میں آرٹیکل 24 میں لکھی گئی، لیکن یہ نہ لکھ سکے کہ تعلیم اور صحت ان کا حق ہے۔ حقوق انسانی کمیشن نے صحت کے حق کے لیے آرٹیکل 19A کا مجوزہ ڈرافٹ بھی تیار کر کے پارلیمان کو دیا، لیکن کسی نے اس پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بے نیازی دیکھیے، آئین میں بنیادی انسانی حقوق کے باب کے ساتھ ہی پالیسی کے اصول بیان کیے گئے ہیں، جن میں اسلامی طرز زندگی، اقلیتوں کے تحفظ، عورتوں کے حقوق، سماجی انصاف، عوام کی فلاح اور مقامی حکومتوں کی بات کی گئی ہے۔ لیکن اسی باب میں آرٹیکل 30 کی ذیلی دفعہ 2 میں لکھا گیا ہے کہ اگر حکومت ان پر عمل نہ کرے تو حکومتی اقدام پر کسی اتھارٹی، ادارے یا فرد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ یعنی اقوال زرعی تو موجود ہیں، لیکن کوئی عمل نہ کرے تو اسے مکمل امان دی جاتی ہے۔ تو عزیز ہم وطنوں، جب صحت آپ کا بنیادی انسانی حق ہی نہیں تو آپ کتے کے کاٹے سے مریں یا تھر میں بھوک کے ہاتھوں مر جائیں، کسی کو کیا پرواہ ہے؟ مناسب یہ ہوگا کہ 73 کے آئین کے تحت آپ خود ہی مر جاؤ۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی قیمتی آراء کا ضرور اظہار کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور سب سے اہم بات، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔